اے نوح ہم تمہیں ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. اتنا کہا آواز آئی جناب نوح سے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے. ایسا طوفان آیا. اچھی چیز نہیں، اچھی چیز نہیں. ابھی بچے ہو جب چچے ہو گے تب یاد آئے گا کتنا غلط کر رہے تھے. توجہ ہے نا. کچھ لوگ میری اسے کمزوری سمجھتے ہیں اور کچھ میری طاقت سمجھتے ہیں کہ آخری لائن میں جو ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے وہ میں دیکھتا ہوں. کچھ اسے میری طاقت سمجھتے ہیں کہ سب پہ نظر رکھتا ہوں. توجہ ہے نا. اتنی صرف اتنا کہا پوری دنیا ڈوب گئی. بس وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے. جرم تھا نبی کی توحید. قوم ہود، قوم صالح اور قوم سمود، قوم سمود اور قوم عاد نے نبی کی توحید کی. ایسا طوفان آیا کہ 7 دن اور 8 رات تک پورے شہر العلا جو مدینے سے 250 کلومیٹر دور ہے، جہاں پہاڑوں میں ابھی بھی مکان بنے ہیں 5000 سال پرانے، جا کے دیکھ. ایسا طوفان آیا، ایسی آندھی آئی کہ ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گئے، ایسا پگھلے ہوئے جیسے موم بتی پگھلی. جرم کیا تھا؟ نبی کی توحید. قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا کہا جب بات آئی کہ چلو فرعون سے مقابلہ کرتے ہیں؟ تو کچھ لوگ تو چلے، کچھ نے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہے. ایسا عذاب آیا کہ وہ وہیں بیٹھے رہ گئے. دریائے نیل انہیں نگل گئے اور انہوں نے پار کر لیا جو دامن کلیم تھامے. قوم لوط ایک برا کام کرتی تھی، نبی نے روکا. پھر قوم نے کہا جا اگر تجھ میں اور تیرے خدا میں دم ہے تو آگ برسا دے، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے. بس اتنا کہا تھا. توہین کی کہ نہیں بولی؟ کیا کہ نہیں؟ آواز آئی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. ایسی آگ کی بارش کی آئٹم بم فیل اس کے سامنے. آج بھی جاؤ تو زرقا کا وہ مقام، جب آپ اردن سے مصر بائی روڈ جائیں گے تو وہ 200-250 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہ زمین موجود ہے، آج بھی کالی. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین. میں تم سے پوچھتا ہوں بحیری والوں، مجھے بتاؤ راز کیا ہے؟ معمولی معمولی توہین پر عذاب آ جاتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا تو عذاب آنا بند. نہ انسان بندر بن رہے ہیں، نہ کتا بلی بن رہے ہیں، نہ ایسی باڑھ آ رہی ہے کہ دنیا ڈوب جائے، ہمالیہ بھی ڈوب جائے، نہ ایسی آگ برس رہی ہے کہ سب جل کے سوہا ہو جائے. بس جھلکیاں آتی ہیں لیکن کھل کے نہیں. ابھی تو امریکہ کو صرف ہلایا ہے، دھمکایا کہاں؟ ابھی تو صرف ہلایا ہے. دیکھ لے جس ہالی ووڈ پہ تجھے ناچتا اسی کو میں جلا دوں. بہت سارے ہمارے مریدین انہوں نے لاس اینجلس سے مجھے فون کیا، پریشان تھے، لیکن یہ بھی اللہ کی شان دیکھو وہ سب بچے رہے، انہیں کچھ نہیں. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، دیکھیے گا بات کو فینش کر رہا ہوں مختصر کہ پہلے ایک فرعون تھا، عذاب آ گیا. ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا. ایک شداد تھا، عذاب آ گیا. ایک حامان تھا، ایک قارون تھا، عذاب آ گیا. حضور کے مکے میں تو 50 نمرود تھے، سینکڑوں حامان و شداد تھے، 50 فرعون تھے، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. نبی کی راہوں میں کاٹے بچھائے گئے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. اگر مکی زندگی دیکھیں تو حضور کو تڑپایا گیا، انہیں شاعر کہا، انہیں مجنون کہا، انہیں پاگل کہا، انہیں چوتشی کہا، جس کے منہ میں جو آیا بکا. پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. آقا کے جسم پاک پر ناپاک اوجھری پھینکی پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. حضور کو طائف کی دھرتی پہ رگڑ رگڑ کے لہو لہان کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ کو 2.5 سال تک شعب ابی طالب میں نظر بند رکھا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. میرے آقا کو رات ہی رات مکے سے ہجرت کرنا پڑا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مدینے میں بھی ظالموں نے سکون سے رہنے نہ دیا بلکہ بدر و احد، خیبر و خندق میں مورچہ سنبھالا پھر بھی عذاب آنے
تیار نہیں. آقا تو آقا. ان کے ظاہری پردے کے بعد دور صدیقی میں منکرین زکات نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب نہ آیا. دور فاروقی میں سبائیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب نہ آیا. دور عثمانی میں بلوائیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب نہ آیا. دور حیدری میں خارجیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب نہ آیا. دور حسینی میں یزیدیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب نہ آیا. شیعت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا. قدریت و جہمیت و جبریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا. مامونیت و خلق قرآن کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا. نیچریت کا فتنہ, چکڑالویت کا فتنہ, بہائیت کا فتنہ, اور سب سے آخر میں وہابیت و نجدیت, سلفیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا. ہر طرف توہین کا بازار گرم ہے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر جس وقت مفتی صدر الدین آزردہ نے دہلی کے منبر سے کی انہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا پھر بھی عذاب نہ آیا. امام فضل حق خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا انہیں انگریزوں نے جزیرے انڈومین میں قید کر دیا پھر بھی عذاب نہ آیا. مفتی عنایت حسین صاحب علم الصیغہ نے جب اس فتوے پہ سائن کیا تو انہیں بھی انڈومین پہنچا دیا گیا. امام فضل حق خیر آبادی سے لے کر امام عبدالقادر بدایونی تک اس تباہم ماحول میں جہاں نبی کی توہین ہو رہی تھی فتوے پہ فتویٰ دے رہے تھے پھر بھی عذاب نہ آیا. اس کے بعد دیوبندیت کا فتنہ بپا ہوا عدم تقلید کے ساتھ. تقلید نے جب پورا ماحول بنایا قربان جاؤ عبدالسمیع رائے پوری سہارنپوری جنہوں نے سب سے پہلی کتاب دیوبندیوں کے خلاف لکھ کر احقاق حق ابطال باطل کر دیا انہیں بھی انگریزوں نے دہلی کے سینٹرل جیل میں بند کر دیا. مگر قربان جاؤ امت اسی بے چینی میں تھی, ہائے ہائے کر رہی تھی کہ اسی موقع پر ایک نظر ایک توجہ غوث اعظم کی کرامت بن کر, خواجہ کی مہربانی بن کر, اشرف کا فیض بن کر مصطفیٰ کا معجزہ بریلی میں طلوع ہوا. آواز آئی گھبرا مت, امین کے سروں کو کچلنے کے لیے احمد رضا کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, شان اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان شاہ جی, خانوادہ شیریہ, دارالعلوم رضائے مصطفیٰ, جشن دستار بندی, شہزادہ غازی ملت. وہ احمد رضا جو مصطفیٰ کی رضا بن کر, غوث اعظم کی کرامت بن کر, اشرف سمنان کے تاج سلطانی کا بھرم رکھ کر, خاتم الاکابر آل رسول مہروی کا دامن تھام کر مطمئن نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ملے ان کی بارگاہ میں علم و عرفان کا شربت پینے پہنچ جائے. اتہاس گواہ کہ جس وقت آپ پیلی بھیت پہنچے اور حضرت شاہ جی کے دسترخوان پہ ہم پیالہ ہوئے, احمد رضا فرماتے ہیں اس دن مجھے ایسا لگا جیسے اب تک جو سیکھا تھا اسے سکھانے کا موقع ہے. زندہ باد, زندہ باد, فیضان شاہ جی, شان شاہ جی, خانوادہ شیریہ, شہزادہ غازی ملت. یہ تعلق اتنا تعریف سنتے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان سے حضرت شاہ جی کے بارے میں کہ ان کے تلمیذ رشید, ان کے اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھنے والے اور صرف اعلیٰ حضرت سے پڑھنے والے صدر الافاضل, فخر الاماثل, تاجدار مفتفسیر حضرت سرکار سید نعیم الدین مراد آبادی مرید ہونے کے لیے پیلی بھیت پہنچے. سرکار شاہ جی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں. وہ تو بڑے لوگ ہوتے تھے, نظر دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کس کے حصے میں کیا. آج تو یہ ہے مرید ہونا آ جائے, جو نہیں ہونا وہ بھی آیا. لیکن یہ حضرت شاہ جی کی شاہی تھی, بلکہ شہنشاہی تھی کہ جس کے حصے میں جو ہو وہاں پہنچا. اور رہا سوال فیض کا تو آنکھوں سے پلا کے اتنا فیض لٹایا, اتنا فیض لٹایا کہ ترجمہ کر کے اگر احمد رضا نے کنز الایمان دیا تو تفسیر کر کے نعیم الدین نے خزائن العرفان دے دیا.
بے شک زندہ باد زندہ باد. تو بات کو میں فنش کر سکتا ہوں. پہلے اتنی آسانی سے عذاب آ جاتا ہے. بھٹکتا نہیں ہوں ورنہ اٹکتا ہوں, جہاں چھوڑا وہیں آ رہا ہوں. اتنی آسانی سے اب عذاب رکا کیوں؟ رکا کیوں؟ اے قرآن تو بتا. توجہ, جملہ ضائع نہ ہو, انشاءاللہ اسی کے بعد سلام پڑھ لیں گے. اے قرآن تو بتا, تو نے پچھلی امت پر اترنے والے عذاب کی خوب داستان بیان کی. تو بتا, ایک نمرود آ گیا, ایک شداد آ گیا, اب تو بہیڑی میں 100-150 نمرود ہوں گے, 15-20 فرعون ہوں گے, ہزاروں حامان و شداد بریلی میں گھوم رہے ہیں. عذاب روکا کیوں؟ اے آسمان تو روکا کیوں؟ اے ہوائیں اپنا کام کیوں کر رہی؟ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اے قرآن تو بتا. توجہ, تو قرآن کی چمکتی اور مہکتی آیت نے سنا دیا فیصلہ کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب, اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. بے شک بے شک واہ واہ. How could Allah bring his azab upon them? You are, oh my beloved prophet, amongst with them. آپ ان کے ساتھ موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے, آپ تو موجود. اور علماء جانتے ہیں وَأَنْتُمْ میں واو خالیہ ہے. اللہ اپنا عذاب ان پر کیسے اتارے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ, یہ محبوب درا حالے کہ آپ موجود. آپ ہٹو تب نہ. اچھا, تقریباً 1500 سال ہو گئے نا, کتنے سال ہوئے حضور کی ولادت کو؟ کتنے سال ہوئے؟ 1-2 سال ہو سکتا, زیادہ ہو یا کم. پورے 1500 سال. کتنے؟ زور سے بولو کتنے. ہاں, اگلا جملہ دل تھام کے سننا. 1500 سال ہو گئے لگ بھگ, تب سے لے کے ابھی تک عذاب آیا. آسمان سے ایسی آگ برسی کہ سب جل گئے, انسان بندر بنے, ایسا کچھ سنا؟ تب سے لے کے اب تک عذاب رکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. ابھی تک نبی زندہ ہے, اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا, کیونکہ قیامت تک نبی. تو ان مردوں سے کہو تم مردہ, تمہارے عقائد مردہ, تمہارے نظریات مردہ, ہم تو اس زندہ نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. بے شک زندہ باد. تبھی تو ہمارے امام اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت, دریائے رحمت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, حقانیت کی شان, سنیوں کی جان, احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک